نصیب اور کون ہوگا کہ باپ اپنا رشتہ اپنی اولاد سے توڑ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی حرکتیں، ان کے اعمال بیان کر کے ان سے نفرت بیزاری کا اظہار کیسے فرماتے ہیں کہ اپنا رشتہ اس سے توڑ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلیس منا، یہ کام کرنے والے مجھ کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ای لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، آپ کا یہ فرما دینا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت پر اور ہمارے منہج پر اور ہمارے طریقے پر یہ آدمی نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں فلیس منا ای لیس علی دیننا الکامل، جس کے بارے میں آقا نے یہ کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے کامل دین پر نہیں، ہماری مکمل ہدایت والی دعوت اور تحریک پر نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، امت اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن وہ کامل طریقہ، وہ سنت، وہ راستہ، وہ منہج، وہ طریقہ جس پہ چلنے کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور رسول نے اپنی امت کو حکم دیا، جو یہ اعمال کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہماری سنت پر نہیں، ہمارے کامل منہج پر نہیں۔ آئیے دیکھیے وہ بد نصیب کون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے۔ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے آواز کو سنوار کر نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو اچھی کر کے، بہترین کر کے، پیاری کر کے، سنوار کے، اچھی آواز سے، فطری آواز سے قرآن نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مالک کا کلام ہے، اور جس کو یہ قرآن اس کے دل میں اجائے، اس کی زبان پر اچھی آواز کے ساتھ جاری ہو جائے، اس کا پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی سے کہتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا نقصان کا نہیں ہے، سودا فائدے کا ہے۔ تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا اللہ تم پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے آقا قرآن آپ پہ اترا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں مجھے قرآن سناؤ۔ آقا قرآن تو آپ پر آیا ہے، میں سناؤں؟ نبی پھر فرماتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ اور کیوں سناؤ؟ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سناؤ۔ ابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آقا کیا مالک نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں ابی مالک نے تیرا نام لیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس قرآن کو بڑے پیار سے پڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی پسند کرتا ہے کہ قرآن کو ویسے سنے جیسے یہ اترا ہے تو ابن مسعود کی تلاوت کو سنا کرے۔ یہ قرآن کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو بے دھیانی میں پڑھیں، سستی میں پڑھیں، بے رغبتی میں پڑھیں، اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کریں۔ ڈرائیونگ سیکھ لی پیٹ پالنے کے لیے، انگلش بولنا سیکھ لی پیٹ پالنے کے لیے، کمپیوٹر کے ماسٹر بن گئے پیٹ پالنے کے لیے، انجینئرنگ کر لی پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے وارث بننے کے لیے اس قرآن کو نہ سیکھا، اس قرآن کو نہ پڑھا، اس کے اصول اور قواعد کو نہ سیکھا۔ کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے ملکوں میں تراویح پڑھنے والوں کو، شبینے پڑھنے والے بھی سنے ہوں گے، سپیکر لگا کے 3 راتوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، جتنا مرضی زور لگا کہ ان کے پاس بیٹھ جو، جس آیت پہ انہوں نے بریک لگانی ہوتی ہے اس کے آخری لفظ کے علاوہ کوئی چیز پلے نہیں پڑتی، تعلمون یعلمون اللہ اکبر، اس کے درمیان میں کیا کہا ہے اس نے کوئی پتہ نہیں۔ اس قرآن کا حق
ہے، اس قرآن کی عظمت ہے۔ اس کو ویسے پڑھیے جیسے مالک نے اتارا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ایک ایک آیت پہ رک کے پڑھیے، آیات پہ غور کیجئے، آیات پہ سوچئے۔ اور جب اس طرح قرآن کو پڑھو گے، اس طرح قرآن کو یاد کرو گے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مالک کہے گا پڑھ پڑھ میرے بندے، قرآن کو پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور افسوس، انگلش پڑھانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھے ہیں یا نہیں؟ اس کو 500 ریال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو 700 ریال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، بیالوجی کے لیے بھی ٹیچر ہے، کیمسٹری کے لیے بھی ٹیچر ہے، لیکن قرآن جیسے نانی اماں نے پڑھا دیا، جیسے دادی اماں نے پڑھا دیا، نہ اس کے حروف، نہ اس کے مخارج، نہ اس کی الفاظ، نہ تجوید کے قواعد، کچھ نہیں علم۔ اس کو ہم نے بس وقت گزاری کے لیے پارٹ ٹائم چیز سمجھی بھی، اور اصل سارا زور وہ دنیا کی تعلیم پہ ہے، وہ اس تعلیم پہ ہے جس کو حاصل کرنے سے دنیا کے اندر مقام تو پالو گے، اور اس تعلیم کو بالکل بھول چکے جس کے حاصل کرنے کے جواب میں عرش والا اپنے نبی کو کہتا ہے، نبی اپنے اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں خیرکم خیرکم۔ دنیا کے اندر بادشاہ بھی ہیں، دنیا کے اندر وزراء بھی ہیں، امراء بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں، دنیا میں بے بہا قومیں ہیں، لیکن محمد کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر، ہر آدمی سے بہتر، پوری کائنات کا نچوڑ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں، یہ فکر ہے بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ فکر ہے بچہ انجینئر بن جائے، یہ فکر نہیں ہے بچہ مسلمان بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، قرآن پڑھنے والا جاننے والا بن جائے۔ اور آپ کا بیٹا دنیا کی جتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مر جائے، قیامت کے دن آپ کو اس کا کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا عالم ہو، عامل ہو، اس کو تو رہنے دیجئے ایک طرف، مالک اس کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج رکھے گا کہ دنیا اس کو دیکھ کے رش کیا کرے گی، وہ چمکتا ہوا تاج۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ شہداء ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو رب کے کلام کا حافظ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو آواز سنوار کر اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علقمہ کو مالک عز و جل نے بڑی ہی پیاری آواز دی، بڑی خوبصورت آواز دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علقمہ کو بلا کر کہا کرتے تھے علقمہ قرآن سناؤ، علقمہ قرآن سناؤ۔ اور جب علقمہ قرآن پڑھتے پڑھتے خاموش ہو جاتے، ابن مسعود کہا کرتے تھے فداک ابی و امی، اور پڑھ، تجھ پہ میرے باپ قربان، میری ماں قربان، اور پڑھ، میں تیری زبان سے قرآن اور سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الصوت زینت القرآن، پیاری آواز، اچھی آواز یہ قرآن کی زینت ہے، یہ قرآن کا حسن ہے۔